أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانهم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري شجرة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. पिछली आयतों में अल्लाह ताला ने मुआशरे को गुनाहगारी और बदकारी से पाक रखने के लिए दो बातों का खास तौर पर हुक्म दिया था, एक आंखों की हिफाजत का और एक शर्मगाह की हिफाजत का। और तीसरी बात जो है वो है निकाह वाली। निकाह जो है ये भी आंखों की, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में भी बात इरशाद फरमाई कि निकाह जो है ये आंखों को नीचा करता है और शर्मगाह की हिफाजत करता है। यानी वो जो दो बातें पहले अल्लाह ताला ने बड़ी वजाहत के साथ जिनका हुक्म दिया कुरान मजीद में, उन दोनों बातों का असर जो है वो निकाह के जरिए है। गोया ये भी एक तरह से उन्हीं बातों का एक इलाज है कि इंसान की निगाहें भी महफूज हो जाएं, इंसान की निगाहें बची रहें और इंसान की शर्मगाह की हिफाजत भी हो। इसलिए हुक्म ये दिया वान के हुल अय्याम मिनकुम, तुम में से जो गैर शादीशुदा मर्द है या औरत है, गैर शादीशुदा मर्द हो या औरत, अन के हु उनके निकाह करो, निकाह कराओ उनके। अब इसमें एक बात तो ये है कि हुक्म ये नहीं है कि निकाह करो, निकाह कराओ।
کرو کا مطلب یہ ہے کہ براہ راست مخاطب ہو مرد اور عورت جس کا نکاح نہیں ہوا. اللہ نے ایسے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ نکاح کراؤ جو غیر شادی شدہ مرد ہے اور غیر شادی شدہ عورت. اس سے علماء نے 2-3 مطلب لکھے ہیں. جو سب سے پہلا اور سب سے اہم حکم ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ حکم ہے والدین کو اپنی اولاد کے لیے، اور اس میں خاص طور پہ بیٹی جو ہے، لڑکی، اس کا نکاح جو ہے وہ ولی کی اجازت اور ولی کی موجودگی کے بغیر ہے نہیں ہوتی. یہ جو حکم ہے نا کہ نکاح کراؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مخاطب جو ہیں وہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت مخاطب نہیں ہے. مخاطب ہیں ان کے سرپرست، ان کے ولی. بعض علماء نے لکھا ہے کہ مسلم معاشرہ جو ہے اگر بالفرض کوئی ایسی صورتحال ہے کہ ماں باپ نہیں کر سکتے یا عاجز ہیں یا کوئی اور وجہ ہے، تو پورے مسلم معاشرے کی بھی یہ ذمہ داری ہے اور پھر حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. تینوں مخاطب ہیں اس میں. لیکن حقیقت میں مخاطب جو ہے وہ تو بالکل وہی ہے جو اپنی اولاد کی پرورش کے، اولاد کی تعلیم و تربیت کے اور اولاد کے باقی معاملات کے، باقی فرائض کے ذمہ دار ہیں. وہی مخاطب ہیں کہ تم اپنے بچوں کے جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، لڑکا اور لڑکی، تو ان کے نکاح کرو. منکم، تم میں سے. منکم سے مراد ہے مسلمانوں کی جماعت. اس لیے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے جو لونڈی اور غلام ہیں ان کا ذکر الگ سے کیا ہے، وہ غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں. لہذا فرمایا کہ تم میں سے، مسلمانوں میں سے، جو غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت ہے ان کے نکاح کراؤ. نکاح کے بارے میں ایک تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ نکاح جو ہے یہ آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، آنکھوں کو بچاتا ہے، آنکھوں کو نیچا کرتا ہے. اور دوسرا فرمایا کہ نکاح جو ہے یہ شرمگاہ کی حفاظت بھی کرتا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ نکاح جو ہے یہ نصف ایمان ہے. آدھا ایمان آدمی کا پورا ہو جاتا ہے، باقی آدھے ایمان کے بارے میں آدمی کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اس سے جو ہے نا بڑی اہمیت واضح ہوتی ہے نکاح کی. وہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی نا کہ جو آدمی 2 باتوں کی مجھے ضمانت دے اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو وہ آدھی بات ہو گئی نا کہ 2 چیزیں ہیں جنت کی ضمانت والی، ایک زبان اور ایک شرمگاہ. تو بالکل وہی بات ہوگی. فرمایا کہ نکاح جو ہے یہ آدھا ایمان ہے اور باقی آدھے ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو. اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ جو ہے نا نکاح یہ نسب کی حفاظت کرتا ہے، حسب نسب کی. اور اگلی بات یہ کہ یہ نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن فخر کروں گا اپنی امت کی کثرت پہ باقی انبیاء کے مقابلے میں. لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری امت کی تعداد بڑھے، اور یہ حکم دیا کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہیں. اس سے مطلب یہ ہے کہ جو موروثی معاملات ہوتے ہیں ویسے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اللہ کس کو کتنی اولاد دیتا ہے. لیکن بعض جو خاندانی ہوتے ہیں اندازے یا کافیے، وہ مراد ہے اس سے کہ جس خاندان کی عورتیں زیادہ بچے جننے والی ہوں اس خاندان سے تعلق قائم. اور پھر یہ بات بھی فرمائی کہ نکاح جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ سب سے اچھا نکاح وہ ہے جو آسان ہے. آسان کا مطلب یہی ہے جس میں زیادہ شرائط نہ رکھی جائیں، زیادہ پابندیاں نہ لگائی جائیں، زیادہ جکڑا نہ جائے بندوں کو، اور پھر حق مہر جو ہے وہ کم سے کم رکھا جائے.
اتنا آسان کیا کہ حضرت ابو طلحہ جو تھے غیر مسلم تھے، اور جو ام طلحہ تھی وہ مسلمان تھی پہلے سے۔ ابو طلحہ نے پیغام بھیجا ام طلحہ کو کہ میں نکاح کا پیغام بھیجواتا ہوں تمہیں، میرے ساتھ نکاح کرو۔ انہوں نے کہا کہ میں تو مسلمان ہوں، تم کافر ہو، اگر تم اسلام لے آؤ تو میں تمہارے اسلام لانے کو ہی باہر قبول کر لوں گی اور تم سے نکاح کر لوں گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ابو طلحہ اسلام لے آئے، اور پھر ان کا اسلام لانا جو تھا وہی ان کا باہر کی بالکل کوئی قید نہیں رکھی گئی۔ ایک چادر کے بدلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا نکاح کرا دی، اور ایک دوسرے صحابی کو یہ کہا کہ اگر تمہارے لیے مہر میں ادا کرنے کے لیے لوہے کی انگوٹھی ہے تو وہی لے آؤ۔ مطلب یہ ہے کہ کم سے کم چیز جو ہے نا وہ بھی اگر مہر میں مرد دے تو نکاح جو ہے نا اس کو آسان سے آسان بناؤ، نکاح میں زیادہ مشکلات اور زیادہ مسائل پیدا نہ کرو۔ اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے جو ہمارا خود ساختہ ہے وہ ہے جہیز کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کیے، ان ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ان دونوں کے نکاح میں جہیز کا کوئی ذکر ہی نہیں ملتا، جہیز کا کوئی ذکر ہی نہیں ملتا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو تیسری بیٹی تھی ان کے بارے میں اتنا احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قیمتی ہار جو تھا وہ ہدیے کے طور پہ، تحفے کے طور پہ اپنی بیٹی کو دیا۔ وہی ہار تھا جو غزوہ بدر کے موقع پہ پھر جو حضرت زینب تھی انہوں نے اپنے شوہر کو رہا کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پھر واپس کر دیا۔ لیکن نکاح میں حضرت زینب کو بھی بس وہی ایک ہدیہ ہار کا اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ جہاں تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے جہیز کا ایک حلالہ بھی نہیں دیا۔ جہیز کے لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے کچھ نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ڈھال تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈھال منگوائی حضرت علی سے، وہ ڈھال بیچی گئی، اور اس بیچی ہوئی ڈھال سے جو پیسے ملے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو پیالہ اور ایک مشک وغیرہ یا بستر وغیرہ یا 2-3 چیزوں کا ذکر ملتا ہے، وہ 2-3 چیزیں جو تھیں وہ حقیقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ڈھال بیچ کے خریدی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس نہیں دی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جہیز جو ہے اس کا سنت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اپنی رضا سے اور اپنی خوشی سے والدین اپنی بیٹی کو ہدیہ دینا چاہیں یا کچھ استطاعت کے مطابق سامان دینا چاہیں تو ممانعت نہیں ہے اس میں۔ لیکن ہمارے ہاں جو قرض لے کے جہیز بنایا جاتا ہے، پھر اس کی باقاعدہ دکھایا جاتا ہے، مشہوری کی جاتی ہے، یا پھر بعض احمق اور بیوقوف لوگ جو ہیں وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں جہیز میں گاڑی چاہیے، مکان چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ بالکل غیر اسلامی ہے، اور ہندوانہ جو رسومات ہیں، کیونکہ ہندوؤں میں وراثت کا قانون نہیں ہے، وہ اپنی زندگی میں جو کچھ دینا دلانا ہوتا ہے دے دیتے ہیں، لیکن شریعت نے عورتوں کو باقاعدہ والدین کی وفات کے بعد وراثت میں حصہ بھی رکھا ہے اس کا۔ بعض لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو وراثت میں ہم نے بیٹی کو دینا ہے بس وہ جہیز میں دے دیں تو ٹھیک ہے، یہ بھی بالکل غلط تصور ہے۔ وراثت جو ہے وہ الگ چیز ہے، جہیز جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ جو دے سکتا ہے اپنی خوشی سے جتنا دینا چاہتا ہے دے، لیکن نہ تو مطالبہ کرنا اس کا درست ہے،
نہ ہی اس کو اپنے آپ اس کو کوئی شریعت کا حصہ سمجھ کے کرنا چاہیے، اور نہ ہی اس کو اپنے آپ کے لیے کوئی پابند کر لینا چاہیے کہ نہیں جی اتنا جہیز ضرور دینا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ مشکل بنانے والی ہے نکاح، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نا کہ نکاح کو آسان بناؤ، یہ ساری اس کی ضد ہے۔ اس لیے اور اگر پھر اس طرح کی پابندیاں لگا دی جائیں تو وہ جو مسئلہ ہے کہ معاشرے کو زناکاری سے اور بدکاری سے پاک کیا جائے، وہ تو پھر مشکل ہو جائے، اس کو تو آسان کرنا مطلوب ہے، اسے تو ختم کرنا مطلوب ہے، اور اسی کے لیے یہ نکاح کا حکم دیا گیا ہے۔ اور آگے یہ فرمایا کہ کیونکہ اس وقت معاشرے میں غلاموں کا اور لونڈیوں کا رواج عام تھا، اور پورا عرب جو ہے وہ غلاموں سے اور لونڈیوں سے بھرا ہوا تھا، اور یہ غلام اور لونڈیاں جو تھی ایک تو وہی قسم تھی جو جنگوں میں قیدی ہوتے مرد اور عورتیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک صورت تھی کہ جو بے کس ہوتے غریب لوگ ہوتے وہ آزاد، لیکن جو طاقتور اور مالدار اور جو معاشرے میں زور آور لوگ ہوتے تھے وہ کمزور آزاد لوگوں کو پکڑ کے بیچ دیتے اور وہ آگے پھر غلامی کی زندگی بسر کرتے، اور بعض جو غلام تھے یا لونڈیاں تھی وہ ویسے نسل در نسل غلام ہوتے چلے آ رہے تھے۔ اس لیے غلامی اور جو لونڈیوں کا رواج تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ پورا عرب جو ہے اس میں بہت تعداد تھی غلاموں اور لونڈیوں کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نظر انداز نہیں کیا ان کے بارے میں بھی ساتھ یہ حکم دیا ان کے بھی نکاح کرو۔ ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ بس صالحین من عبادکم و امائکم، تمہارے جو غلام ہیں اور لونڈیاں ہیں ان میں سے جو صالحین ہیں، صالحین کا دو مفہوم لیے علماء نے، ایک تو یہ کہ وہ نیک ہوں، نیک سیرت ہوں، اور تمہیں یہ اعتماد ہو کہ ان کا اگر نکاح کر دیا جائے تو یہ کوئی خرابی پیدا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کو اسلام لانے پہ مجبور تو نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن ان میں غیر مسلم بھی تھے، اس لیے یہ نہیں کہا گیا کہ جو مسلمان ہو جائے اس کا نکاح، بلکہ مسلمان ہے یا کافر ہے قانون سب کے لیے جیسا بنا دیا کہ چونکہ بدکاری اور زناکاری ختم کرنی ہے، لہذا خواہ مسلمان ہے لونڈی یا غلام یا غیر مسلم ہے ان کے نکاح کرو، بشرطے کہ تمہیں یہ پتا ہو کہ وہ صالح ہیں، نیک ہیں، جب ان کا نکاح کر دیا جائے گا تو معاشرے میں کوئی خرابی اور بگاڑ پیدا نہیں ہوگی، ان میں کوئی اسلام دشمنی والی بات نہیں ہوگی۔ اور پھر جو آگے طریقہ بتا دیا ان کے نکاحوں کا، اس میں بھی یہ شرط رکھی کہ وہ دیانتدار بھی ہوں اور جو معاہدہ کریں مالک کے ساتھ اس معاہدوں کو پورا کرنے والے ہوں۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں یقون وہ جو پہلے ہے وہ ان کے الیامہ، اس میں یہ بات اہم ہے کہ کیونکہ حکم ہے والدین کو، اس لیے لڑکی کے نکاح میں ولی کا ہونا، موجود ہونا اور اس کی رضا شامل ہونا یہ ضروری ہے، اس لیے کہ حکم ہی دیا گیا ہے ولی کہ تم نکاح کرو اپنی بیٹیوں کا یا اپنی، اور جو نکاح بغیر ولی کے ہو اس نکاح کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ ارشاد فرمائے ہیں
ایک تو یہ ہے کہ وہ نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے، 3 دفعہ فرمایا کہ نکاح نہیں ہوا جس میں لڑکی جو ہے اس کا ولی شامل نہیں یا ولی کی رضا شامل نہیں، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ وہ زانیہ ہے زانیہ ہے زانیہ ہے۔ اس سے لڑکی کا جو ہے نا والدین کی رضا، خاص طور پہ والد کی، عورت کو ولی نہیں بنتی، والدہ جو ہے ولی نہیں بن سکتی، والد ولی ہوگا۔ اور اس میں بھی شریعت نے یہ وضاحت کی ہے کہ اگر کسی وجہ سے والد جو ہے بیٹی پہ زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، مثال کے طور پہ بیٹی نیک ہے، پڑھی لکھی ہے، دیندار ہے، اور باپ جو ہے دنیاوی مفاد کی خاطر کسی بے دین آدمی سے یا ملحد آدمی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں بیٹی جو ہے وہ انکار کر سکتی ہے، اور ایسی صورت میں باپ کی ولایت از خود ختم ہو جاتی۔ ظلم کرنے کی صورت میں باپ کی ولایت ختم ہو جائے گی، اور جو بھی کوئی اقرب ہوگا اس لڑکی کا وہ پھر ولی بنے گا۔ چچا اگر ہے چچا بن سکتا ہے، بھائی ہے بھائی بن سکتا ہے، ماموں ہے ماموں بن سکتا ہے، یہ اقرب رشتہ دار ہیں باپ کی عدم موجودگی میں۔ اور پھر اگر ان رشتوں میں سے بھی کوئی نہیں ہے تو اگر اسلامی حکومت ہو تو جو حکومت ہے وہ بھی بن سکتی ہے ولی لڑکی۔ لیکن جو صورت بنائی جاتی ہے نا ہمارے ہاں کہ لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ آشنائی پیدا کر کے اور اغوا کر کے لڑکی کو لے جاتے ہیں عدالت میں، اور جا کے جج کے سامنے نکاح کر لیتے ہیں، یہ ہیلا ہے۔ یہ وہ صورت نہیں جس کی شریعت نے اجازت دی۔ شریعت نے اجازت تب دی ہے جب جو اصل ولی ہیں، حقیقی ولی ہیں، ان کی ولایت ساقط تو ہو جائے یا وہ موجود نہ ہو۔ باپ موجود نہیں، چچا موجود نہیں، ماموں موجود نہیں، بھائی موجود نہیں، ایسی ساری صورتیں جب ہوں یا ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے تو اس صورت میں حکومت جو ہے ولی بن سکتی ہے، بنتی ہے حکومت ولی۔ لیکن یہ جو صورت ہے یہ سراسر ہیلا ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ یہ تو وہی بدکاری والا راستہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے جس کو اسلام بند کرنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے، کہ لڑکی کو دھوکے سے فریب سے نکالا، ماں باپ کے علم میں نہیں ہے، جا کے وہاں نکاح کر لیا، اور پھر ماں باپ جو ہیں وہ ساری زندگی روتے پیٹتے رہتے ہیں اور معاشرے میں بھی بیچارے ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، ناجائز ہے، اور ولی کی اجازت یا اس کی رضا کے بغیر کیا گیا نکاح باطل ہے باطل ہے، اور وہ لڑکی زانیہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، چونکہ ذکر ہے لونڈی اور غلاموں کا بھی، اور پھر مسلمانوں میں بھی ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ فقر کی وجہ سے کوئی شادی نہ کرے۔ اب یہ جو ہے نا معاملہ، یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی قانون کے طور پہ تو بات نہیں بتائی، یا قانون تو نہیں بنایا یہ کہ جو شادی کرے گا وہ ضرور غنی ہو جائے گا۔ لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں معاملات ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے جو کام کیا جائے اس میں خیر و برکت تو آئے گی۔ لیکن جو مطلوب ہے چیز وہ یہ ہے، نکاح سے پہلے کیلکولیشن نہ، اچھا یہ تمہاری تنخواہ کتنی ہے، اچھا تمہارا مکان ہے یا نہیں ہے، اچھا شادی کے بعد تم ماں باپ کے ساتھ رہو گے یا ماں باپ سے الگ رہو گے۔ یہ چیزیں جو ہیں ان سے منع کیا گیا ہے کہ شادی سے پہلے اس طرح کے حساب کتاب نہ لگاؤ۔ اس طرح کے انسان حساب کتاب لگانے شروع کرے گا تو مصیبتوں میں پھنس جائے گا۔ اللہ پہ توکل کرو، یہ ہے مطلب اس کا، اللہ پہ توکل کرو اس معاملے میں۔
اور پھر وہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اصل چیز تو وہ ہے جس کو جانچنے کی ضرورت ہے، جس کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 باتوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے: مالدار ہونے کی وجہ سے، اونچا حسب نسب ہونے کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اور چوتھی آخری بات جو ہے وہ ہے دین والی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ دینداری دیکھ کے نکاح کرو تاکہ زندگی کامیاب گزار سکو، اور یہ بڑا پکا اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، بالکل سیدھا ناک کی سیل پہ ہے یہ اصول، اتنا پکا ہے۔ اب آج کل یہ بڑی مصیبت ہے، ہاں یہ بڑکی لڑکی جو ہے ایم ایس سی کی ہوئی ہے، انجینئرنگ کی ہوئی ہے، ایل ایل بی کی ہوئی ہے، میڈیکل کیا ہوا ہے، یہ سارے راستے جو ہے تباہی اور بربادی کے راستے ہیں۔ روٹی نہ پکا سکے، ہنڈیا نہ بنا سکے تو ایم ایس سی کو سر مارنا ہے۔ یہ لڑائیاں جھگڑے جو پیدا بعد میں ہوتے ہیں نا، پہلے ہم اندھے بن جاتے ہیں جب اپنے رشتے دیکھنے ہوتے ہیں نا، لڑکا بھی دیکھتے ہیں یہ اس کی زمین کتنے مربع ہے، ہمارے ہاں تو وہاں پنجاب میں یہی کچھ ہوتا ہے، وہ نہیں دیکھتے کہ کوئی 5 نمازیں بھی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، ہاں مربع کتنے ہیں، تنخواہ کتنی ہے، اس کے گھر کے افراد کتنے ہیں، بہن بھائی زیادہ تو نہیں ہے اس کی، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اور لڑکی کو بھی یہ نہیں دیکھا جا سکتا، آپ کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اگر کہیں مطلب ضرورت پڑ جائے نا کہ اچھا جی ہم نے دین پڑھی ہوئی لڑکی تلاش کرنی ہے، دین پڑھی ہوئی لڑکی ملتی ہی نہیں، ہر کوئی یہ کہے گا جی اچھا یہ ایم ایس سی کر رہی ہے، بی ایس سی کر رہی ہے، ایم اے کیا ہوا ہے، یا انجینئرنگ کر رہی ہے، یا ایل ایل بی کر رہی ہے، میڈیکل کر رہی ہے، اور وہ جو دین تربیت کرتا ہے، جو دین سکھاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں اچھا یہ آپ پڑھا لیا جی کر جا کے، جو بیڑا غرق تم نے کر دیا، پڑھانے کی جو عمر ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے 15-16 سال، جو ابتدائی ہوتے ہیں نا وہ ہوتی ہے انسان کی تربیت کی، تعلیم کی، جو کچھ آپ پڑھائیں گے ساری زندگی کو اس کے ذہن پر رہے، اس میں آپ نے بیڑا غرق کر دیا بیٹی کا، اس کو کالج میں بھیج دیا، یونیورسٹی میں بھیج دیا، معاشروں کے ماحول میں اور منشیات کے ماحول میں، بدکاری کے ماحول میں بھیج دیا، اور پھر آگے پھر آپ کہہ دیتے ہیں جی اچھا آپ پڑھا لیں، جا کے قرآن پڑھا لیں یا حدیث پڑھا لیں، آپ کر لیں جو کچھ کریں۔ جو پڑھانے کا زمانہ تھا وہ تو تم نے ضائع کر دیا ہو، اس میں تو بیڑا غرق کر دیا تم نے، اس میں کوئی ادب نہیں آئے گا، کوئی تربیت نہیں ہوگی، کوئی تعلیم نہیں ہوگی، کوئی یہ سلیقہ نہیں ہوگا کہ تمہارا وہ سسر ہے یا تمہاری ساس ہے یا تمہوں نے اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، اس گھر میں جا کے کیسے رہنا ہے، یہ کوئی تعلیم کر دیا، اس لیے کہ سائنس تو یہ سکھاتی نہیں ہے، یہ چیزیں تو سکھاتے ہیں اللہ اور اللہ کا رسول سکھاتا ہے۔ اگر نافرمانی کرو گی، جو فرمایا کہ جو عورت ہے اپنے شوہر کی ناراض کر کے سوتی ہے اور راضی نہیں کرتی، ساری رات رشتے اس پہ لعن کرتے ہیں۔ اگر کوئی مومن واقعی ہے مومن اور اسے پتا ہے اس بات کا، عورت کو بھی پتا ہے اس بات کا، تو کوئی عورت ایسا کر سکتی ہے، لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں، معاملات بگڑ جاتے ہیں، لیکن ان کی اصلاح کرنے کا راستہ بھی کوئی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی واقعی مومنہ عورت ہے اور واقعی اس نے تعلیم حاصل کی ہے دین کی، اس کی تربیت ہوئی ہے، تو کبھی وہ یہ گوارہ کرے گی ساری رات رشتے اس پہ بھیجتے رہیں۔ یہ ساری تعلیم اور تربیت جو ہے نا یہ تو کرتا ہے اسلام اور دین، اور اس کو ہم پہلے کچھ ڈال دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے جو بات ارشاد فرمائی نا کہ دین کو مقدم رکھو اور کامیاب زندگی گزارو، مال کو دیکھ کے زندگی کریں گے تو پھر وہ ناکام، حسن و جمال کو دیکھ کریں گے اس میں بربادی، اور حسب نسب کو دیکھ کے کریں گے، یہ چیزیں اگر دینداری کے ساتھ مل جائیں تو حرج نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نہ دیکھو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، مقدم رکھو دین، دینداری ہے اس کے ساتھ اگر مال بھی ہے تو کوئی حرج نہیں، دینداری ہے اس کے ساتھ اگر حسن و جمال ہے تو ہونا چاہیے، دینداری ہے اور اس کے ساتھ حسب نسب ہے تو اچھی بات ہے یہ،
لیکن مقدم رشتہ دیکھتے ہوئے مقدم رکھو اس چیز کو، دینداری۔ باقی معاملات جو ہے نا اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے بارے میں پریشان نہ ہو، کیلکولیشن نہ کرو، شرطیں ورطیں زیادہ نہ لگاؤ، اچھا جی یہ اتنی تنخواہ ہو جائے گی یا مکان بنا لے گا یا ماں باپ سے، اور پھر بعد لوگ اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر دوسری شادی ہے تیسری شادی، ہاں جی پہلی کو طلاق دو پھر ہم کریں گے۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ ساری انسان کا سکون برباد کرنے والی، راحت اور سکون والی باتیں نہیں ہیں۔ راحت اور سکون والی بات وہی ہے جو اللہ کے رسول نے، فرمایا کہ ان یکون فقراء، اگر تم فقیر ہو، غریب ہو، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ پھر ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، مال دے دے گا۔ اب یہ ہے کہ ہر آدمی کی اپنی قسمت ہے، مرد کی اپنی قسمت ہے، عورت کی اپنی قسمت ہے، ہونے والی اولاد کی اپنی قسمت ہے، اس لیے کوئی پتہ نہیں کہ کس کی کیسی قسمت ہے، آنے والی اپنی قسمت کو لے کے آئے گی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اولاد جو پیدا ہوگی وہ اپنی قسمت لے کے آئے گی، اس لیے ابتدا میں ہی فکر مند ہونے کی جو ہے نا سوچ وہ ختم کی شریعت ہے کہ نکاح کے معاملے میں پہلے سے شرطیں لگانا اور پہلے سے فکر مند ہو جانا، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اس کی شریعت نے نفی کی ہے کہ ایسا مت ہو۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غریب ہے واقعی اور اس نہیں مالی اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی غربت کو امانت میں بدل دے، اللہ اس کے وسائل زیادہ کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو دولت دے دے، اور پھر علیم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ بات وہی ہے کہ انسان اگر فی الواقع دل میں نیت یہی ہے کہ میں نے دین کو مقدم رکھا ہے، باقی چیزوں کو کہیں کچھ ڈالا ہے، ان کی پرواہ نہیں کی، پھر اللہ جانتا ہے۔ اور اگر یہ بہانے بازی ہے تو پھر بھی اللہ جانتا ہے، لیکن یہ دین دیکھ رہے جب کر لیے کرتے ہیں تو 100 شرطیں آ جاتی ہیں، جب ہوتا ہے نا بیٹھنے کا معاملہ ہوتا ہے طے کرنے کا، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے وہ کرنا ہے، اللہ فرماتے جو تمہارے دلوں میں ہے نا وہ اللہ فی الواقع جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاملہ ویسا ہی کرے گا جیسی تمہارے لیے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر بےشک کوئی صورت ایسی ہے کہ نکاح کے لیے ابھی حالات سازگار نہیں، اللہ تعالیٰ نے اگرچہ یہ بات ارشاد فرما دی کہ فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری قسمت کھول دے گا، یہ بات تو فرما دی، لیکن اس کے باوجود شریعت نے دوسرے پہلو کو نظر انداز نہیں کیا، اس کی ابھی ذکر کر دیا۔ اگر کوئی واقعی بندہ ایسا ہے جس کی حالات سازگار نہیں یا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے ابھی وہ نکاح نہیں کرنا چاہتا، نہ کہ بل یستعفف، اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اپنی آنکھیں بچاؤ، اپنی شرمگاہ کو بچاؤ، اللہ دینا وہ لوگ لا یجدون نکاحا، جو استطاعت نہیں رکھتے نکاح، جو لوگ کسی وجہ سے نکاح کے حالات ان کے مناسب نہیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں یہ چاہیے کہ جب تک نکاح کے حالات سازگار نہیں ہوتے وہ اپنی آنکھیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، عفت نابی کی زندگی بسر کریں، بدکاری اور زناکاری میں نہ پڑے، فحاشی اور بدکاری کے اور بے حیائی کی طرف رجحان نہ کریں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں۔ اس کا طریقہ کیا بتایا؟ اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جو لوگ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے، فرمایا کہ وہ روزہ رکھیں، روزہ جو ہے یہ انسان کی شہوت کو کم کر دیتا ہے، گھٹا دیتا ہے، لیکن اپنی جو عصمت ہے، عفت ہے، نگاہیں ہیں، شرمگاہ ہے، اس کو بچا کے رکھو، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، مطلب یہ کہ جب تک پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے حالات سازگار نہیں کرتے اس وقت تک
لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو، اپنی آنکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو بے حیائی سے، بدکاری سے بچا کے رکھیں۔ آگے پھر فرمایا کہ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فقاتلوہم۔ آگے پھر غلاموں کے بارے میں یہ بات تو ہے مسلمانوں کے بارے میں کہ نکاح کرتے ہوئے شرائط نہ رکھو، یا نکاح کرتے ہوئے زیادہ کیلکولیشن، زیادہ حساب کتاب نہ لگاؤ، اللہ پہ توکل کرو اور دینداری کو دیکھ کے نکاح کر لو، اللہ تعالیٰ مہربانی کرنے والے ہیں، وسعت والے ہیں۔ اب آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح پہلی آیت میں نکاح جو غلام اور لونڈیاں ہیں ان کا ذکر فرمایا، اب ان کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر بالفرض ایک غلام ہے یا لونڈی ہے اور وہ اپنے مالک سے کتابت کرنا چاہتی ہے، کتابت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معاملہ طے کر لیا جائے کہ اچھا بھی میں اتنا پیسے تمہیں دیتا ہوں، مجھے آزاد کر دو، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی غلام یا لونڈی آزاد ہونے کے لیے تمہارے ساتھ کوئی معاملہ طے کرنا چاہے تو اس سے انکار نہ کرو۔ فرمایا کہ فقاتلوہم، ان سے مکاتبت کر لو، کتابت کر لو، ان سے معاملہ طے کر لو، ان سے خواہ وہ یکمشت دے دیں یا پھر قسطوں میں دیں، سہولت کے مطابق جیسے بھی ہو، سہولت رکھی ہے شریعت نے اس معاملے میں۔ ان علمتم فیہم خیرا، اور بشرطے کہ تمہیں علم ہو کہ ان کو آزاد کر دینے میں کوئی قباحت پیدا نہیں ہوگی، کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ مطلب یہ کہ جس مقصد کے لیے آپ ان کو آزاد کر رہے ہیں اس مقصد کے باقی وہ پورے اتریں گے، اور پھر اگر غیر مسلم ہیں تو پھر اسلام دشمنی والا کوئی کام نہیں کریں گے۔ مطلب یہ کہ دیکھ بھال کے اگر تم یہ محسوس کرو انہیں بلائی ہے، ان کو آزاد کر دینا چاہیے، تو پھر انکار نہ کرو، ان کو آزاد کر دو۔ دراصل جو غلامی کی رسم تھی شریعت نے اس کو ختم نہیں کیا، لیکن غلامی سے آزادی کے لیے بعض تدابیر شریعت نے ضرور بتائیں، بعض تدابیر جو ہیں وہ ضرور شریعت نے بتائیں، اور ان تدابیر میں سے ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی لونڈی یا غلام آزادی حاصل کرنا چاہے تو جو مالک ہے اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے، اس کو کتابت کر کے اس کو آزاد کر دینا چاہیے۔ اور بعض دوسری اور صورتیں بھی ہیں، خود فرمایا کہ بہت بڑی نیکی ہے غلام کو یا لونڈی کو آزاد کرنا، اور اس نیکی کے حصول کے لیے صحابہ کرام نے تو بہت زیادہ غلام آزاد کیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے 1000 غلام آزاد کیے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 30,000 غلام آزاد کیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کئی غلاموں کو خرید کے آزاد کیا، حضرت بلال بھی انہیں میں تھے، بلال پہ ظلم کرتا تھا ان کا مالک جو ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ان سے اور آزاد کر دیا۔ اور پھر بعض جو گناہ تھے ان کے کفارے کے طور پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ غلام آزاد کرو۔ غلاموں کو آزاد کرنے کی رغبت بہت دلائی گئی۔ ابو مسعود انصاری تھے، وہ غلام کو، اپنے غلام کو مار رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ جتنی قدرت تمہیں حاصل ہے نا ان غلاموں پہ، اللہ کو تمہارے اوپر زیادہ قدرت حاصل ہے، نہ مارو اس طرح۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے غلام جو ہیں وہ میرے ساتھ کوئی گڑبڑ کرتے ہیں، خرابی پیدا کرتے ہیں، میرا حکم نہیں مانتے، نافرمانی کرتے ہیں، بعض کا دھوکہ دیتے ہیں، میں ان کو مارتا پیٹتا ہوں، تو یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ جو تمہاری مار پیٹ ہے اور جو ان کی غلطیاں ہیں ان کا حساب تولا جائے گا ان کو میزان میں۔ اگر تو تمہاری مار زیادہ ہو گئی، بڑی ہو گئی، تو تمہیں پکڑا جائے گا، اور اگر ان کی غلطیاں جو ہے وہ بھاری ہو گئی تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو تھا وہ تو دور کھڑا ہو کے تو رونا شروع کر دیا اس نے،
اگر میری مار کوئی زیادہ ہو گئی تو میں پکڑا جاؤں گا، مجھے سزا ہوگی، تو کہے گا یا رسول اللہ میں اپنے سارے غلاموں کو آگاہ کروں۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس وقت غلامی کا یا رواج اتنا زیادہ تھا کہ اس کو اگر ختم کر دیا جاتا اور ملکیت کے حقوق ختم کر دیے جاتے تو ایک طرح سے خانہ جنگی پیدا ہو جاتی، بغاوت ہو جاتی معاشرے میں کہ یہ کیا کر دیا، اتنے سارا اور عالم عرب جو ہے وہ بھرا ہوا ہے غلاموں سے اور لونڈیوں سے، اور ان کا حق ملکیت شریعت نے ختم کر دیا ہے، کیسے چھوڑتے؟ ہم نہیں چھوڑتے۔ وہ تو ایک بڑا زبردست بغاوت کا ایک راستہ تھا، اور شریعت نے وہ بغاوت پیدا نہیں ہونے دی، بڑی حکمت کے ساتھ اس کو حل کیا۔ ان کی آزادی کے لیے اور بہت سے طریقے بتا دیے، لیکن اس کو ختم نہیں کیا، اور ختم کرنے کی نہ وجہ وہی ہے کہ اگر بالفرض ایک تو نسل در نسل غلامی چلی آ رہی تھی، اس کو یکسر ختم کرنا ممکن نہیں تھا، اور پھر جن لوگوں نے اپنا ذریعہ معاش بنایا ہوا تھا غلاموں کو، ان سے مقرر کر دیتے کہ اچھا ہی مہینے کے اتنے تو پیسے دینے ہیں ہم نے، ذریعہ معاش تھا ان کا، وہ ایک سراسر بغاوت کا معاملہ تھا۔ اس لیے شریعت نے اس کو قائم تو رکھا تاکہ آئندہ بھی کبھی، اور جنگوں میں جو قیدی بن کے آتے تھے ان میں اگر تو قیدیوں کے تبادلہ ہو جائے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اگر تبادلہ پھر نہ کرے قوم تو پھر کیا ہوگا؟ اگر جنگی قیدیوں کا تبادلہ کوئی قوم نہ کرے تو اس کا حال اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ وہ جو قیدی ہیں دشمن کے ان کو فوج میں تقسیم کر دیا جائے، ان کو غلام اور لونڈیا بنا لیا جائے۔ اس لیے شریعت نے اس کو ختم نہیں کیا تاکہ بغاوت نہ پیدا ہو، بگاڑ اور خرابی نہ پیدا ہو، فساد پیدا نہ ہو، قائم رکھا اسے، مجبوری تھی یہ قائم رکھنا اسے، لیکن غلاموں کی آزادی کے راستے بہت سے بنا دیے شریعت۔ فرمایا کہ جو غلام مرد یا عورتیں کتابت کرنا چاہیں ان سے کتابت کرو، فآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، آتوہم، اور اس کو اور بھی آسان بنایا، غلامی سے آزادی حاصل کرنے کو اور بھی آسان بنایا۔ سنا کہ آتوہم، اور دو ان کو، من مال اللہ الذی آتاکم، وہ مال جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اس مال سے ان کی مدد کرو آزادی حاصل کرنے کے لیے۔ کتنے شریعت نے سہولتیں اور آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، اور کتنی خیر خواہی اور ہمدردی پیدا کی معاشرے میں۔ اور یہ جو ہے نا آتوہم، یہ حکم جو ہے یہ تینوں کے لیے ہے، جو مالک ہے اس کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی رعایت کرے اپنے جو غلام ہے اس سے، اگر 10,000 اس کے ساتھ طے ہوا ہے تو اپنے مال سے اس کی مدد کرے، اس سے 9,000 یا 8,000 دے، اس کا جو مکاتبت ہے اسے کم کرے۔ اور پھر عام جو معاشرہ ہے اس کو بھی حکم دیا کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ غلام کو آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنے مال سے مدد کریں اس کی۔ اور تیسرا مخاطب اس کا حکومت ہے، بیت المال ہے، اگر کوئی غلام آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر بیت المال سے اس کی مدد کی جائے، اور زکوٰۃ کی مدات میں سے ایک مد جو ہے وہ گردن آزاد کرانا ہے، وہ یہی مد ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مصائب اور آلام اور پریشانیاں اور آزمائشوں سے گزرتے ہوئے مدینے پہنچے، اور جو آخری سفر تھا ان کا اس میں جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے حضرت سلمان کو مدینے میں آ کے بھیج دیا اور یہ غلام بن گیا۔ اب یہ مدینے میں غلام تھے تو وہاں آ کے انہیں یہ اطمینان ہو گیا کہ مجھے جس پادری نے یہ بتایا تھا کہ وہ نبی جو ہے وہ کھجوروں والے شہر میں آئے گا، یہ تو اطمینان ہو گیا کہ میں اپنی جگہ پہنچ گیا ہوں۔ لیکن اس کے بعد انہیں پہنچنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، جب وہ فارغ ہوتے کام سے تو جاتے تلاش کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے پہلے صدقہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
वो सदका सहाबा कराम को दे दिया, तुम खाओ। फिर दोबारा गए, या रसूलल्लाह ये हदिया है। हदिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी खाया और सहाबा को भी दिया, और ये दोनों शर्तें पूरी हो गई। उनका जो इम्तहान लेना था या देखना था, जो पादरी ने बताया था कि वो नबी जो है वो सदका नहीं लेगा, अलबत्ता हदिया कबूल करेगा, वो दोनों बातें पूरी हो गई। और तीसरी दफा जब गए तो मोर देखनी चाहिए, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर हटा के मोर भी दिखा दी, ईमान ले आए। उसके बाद फिर उन्होंने मुकातबत की अपने मालिक से, और उसमें तय ये हुआ कि हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 300 खजूरों का दरख्त का पूरा बाग हुआ, ये पूरा एक बाग 300 दरख्तों का वो देंगे आज़ादी के लिए, और 12 औकिया चांदी जो है वो देंगे। अब हज़रत सलमान फारसी ने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, या रसूलल्लाह ये मामला तय हुआ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया सारे सहाबा कराम में कि अच्छा भाई इसकी मदद करो और दरख्त लेके आओ खजूरों के सारे। हज़रत सलमान फारसी कहते हैं कोई आदमी 10 दरख्त लेके आया, कोई 15 लेके आया, कोई 30 लेके आया, हत्ता कि 300 की तादाद जो है वो पूरी हो। 300 की तादाद पूरी हो गई तो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा जब पूरे हो जाए तो फिर मुझे बुलाना, मैं आके खुद ये दरख्त जो है ना जमीन में लगाऊंगा। दरख्त पूरे हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले गए और जाके जमीन में अपने दस्ते मुबारक से वो पौधे लगाए 300, और उसके बाद 12 औकिया चांदी थी। सलमान फारसी कहते हैं कि वो बड़ा मुश्किल मरहला था कि इतनी चांदी यकदम हासिल करना बड़ा मुमकिन नहीं था। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अच्छा इंतजार करो। बहरहाल वो किसी गजवा से सोना आया कुछ, तो हज़रत सलमान फारसी जो थे वो फिर भी परेशान थे कि ये सोना इतना तो नहीं होगा कि 12 औकिया चांदी पूरी हो जाए। तो सलमान फारसी कहते हैं कि अल्लाह की कसम मेरी आंखों के सामने ऐसे हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सोने की वजन करो, तो वजन जो है वो पूरे 12 औकिया चांदी के बराबर है। 300 दरख्त भी लगा दिए और 12 औकिया चांदी की शर्त भी पूरी हो गई, और वो यहूदी को जाके दे दिए, और हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आज़ादी हासिल हो। ये है वो बात जिसका शरीयत ने हुक्म दिया है, गुलामी से आज़ाद करने के लिए बहुत से रास्ते बनाए शरीयत। बात बात पे अच्छा भी गुलाम आज़ाद कर, अच्छा ये गुनाह हो गया, अच्छा गुलाम आज़ाद कर, अच्छा ये बात हो गई, अच्छा गुलाम आज़ाद कर। बात बात पे गुलामी से आज़ादी हासिल करने के लिए रास्ते बनाए। इसलिए फरमाया कि अगर कोई गुलाम जो है वो आज़ादी हासिल करने के लिए तुम्हारे साथ मुकातबत करना चाहता है, इनकार न करो बल्कि उसकी मदद करो। आम लोग भी मदद करें जो मालदार हैं, हैसियत वाले हैं, और जो आज़ादी देने वाला है वो भी उसकी मदद करे, वो भी कम करे, रियायत करे उसको। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में एक गुलाम था, उसने मुकातबत की और वो जितना भी तय हुआ वो लेके फौरन चला गया। वो जो मालिक था वो कहने लगा कि मैं तो ऐसे नहीं लूंगा, मैं तो किस्तों में लूंगा और साल के बाद मैं आज़ाद करूंगा। वो आदमी जो था वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के पास चला गया कि अमीरुल मोमिनीन, मैंने इससे मामला तय किया था और मैंने वो रकम इकट्ठी कर ली है, पूरी कर दी है। अब ये कहता है कि मैं तो ये रकम यकमुश्त नहीं लूंगा और किस्तों में लूंगा, 1 साल के बाद तुम्हें आज़ाद करूंगा। अरे उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अच्छा वो जो माल है ना वो तुम जमा कराओ बैतुल माल में और जाओ तुम आज़ाद। ये है इस्लामी हुकूमत। इतना मतलब ये है कि आज़ाद करने का जो था ना रग़बत इतनी ज़्यादा दिलाई। फिर हज़रत उमर ने मालिक को बुलाया और मालिक से कहने लगे कि जितनी रकम तुमने तय की थी ना वो मेरे पास है, अमानत है। अब तुम्हारा दिल करता है तो यकमुश्त ले लो और दिल करता है तो किस्तों में लेते रहो। मतलब ये कि आसान किया उसको कि एक आदमी जो है उसे पता नहीं कैसे इकट्ठा किया, जैसे भी कर लिया है, अब उसको आज़ाद करो, जान छोड़ो उसकी। और अगर नहीं छोड़ता तो हज़रत उमर ने
خود اس کو آزاد کیا کہ ٹھیک ہے تم آزاد ہو، جو تم طے ہوا ہے وہ بیت المال میں جمع کیا. یہ اس کی امانت ہے. یہ بیت المال میں جمع جو ہے امانت ہے اس کی مالک کی. وہ مرضی ہے تو یکمشت لے لے اور مرضی ہے تو قسطوں میں لے کے، لیکن تم آزاد. آزادی کو رغبت دلائی اس کی اور اس کو آسان بنایا غلامی کو، لیکن بعض نصیحتوں کی وجہ سے ختم نہیں کیا اس کو. اگر ختم کیا جاتا تو پورے ملک میں بغاوت پیدا ہو جاتی، خانہ جنگی ہو جاتی. یہ بڑا حکیمانہ ایک فیصلہ تھا شریعت کا کہ ختم نہیں کرنا ہے اس کو، بلکہ اس کی حوصلہ شکنی کرنی ہے اور اس کے زیادہ سے زیادہ آزادی کے راستے پیدا کرنی ہے، آزادی کو آسان بنانا ہے. فرمایا کہ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس مال سے غلاموں کی مدد کرو. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور نہ مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو علی البغاء، بدکاری. یہ ایک اور قباحت تھی، یہ ایک اور بہت بڑا فتنہ تھا کہ جو معاشرے میں تھا، اور وہ تھا قحبہ گری کا، اور جن کو ہم اپنی زبان میں چکلے کہتے ہیں. یہ جو لونڈیوں والے لوگ تھے، وہ میں نے گزارش کی نا کہ 3 قسم کی لونڈیاں تھیں. ایک تو وہ جو نسل در نسل آ رہی تھی، اور ایک جن کو پکڑ کے بیچ دیا جاتا تھا. یہ ساری جتنی بھی قسمیں تھیں، انہیں پھر جو مالک ہوتے تھے لونڈیوں کے، وہ اپنا ذریعہ معاش بنا لیتے. جو غلام ہوتے ان سے بھی یہ کہتے کہ اچھا بھائی تم مجھے ہر مہینے 5,000 دیا کرو. وہ کہاں سے دے گا کہاں سے نہیں دے گا اس سے کوئی غرض نہیں ہے، پاس ٹھیک ہے تو انہیں 5,000 دینے ہوں گے. اب وہ جو غلام ہیں محنت کی مزدوری کی، لیکن جو لونڈیاں تھیں ان میں تو وہ محنت و مشقت کرنے والا مسئلہ نہیں تھا. ان کے لیے یہی ایک آسان راستہ تھا بدکاری والا اور بغا کا. اس کو بھی اب شریعت نے جو ہے نا ختم کیا. وہ ایک جو قباحت تھی اور بدکاری اور گناہ کا ماحول پیدا ہوا تھا، شریعت نے اس کو روکنا تھا. اس لیے یہ حکم دیا مالکوں کہ جو لونڈیاں عفت کی اور اچھی زندگی نیکی کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں، لا تکرہو، ان کو بدکاری پہ زناکاری پہ مجبور نہ کرو. جو تم نے ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے یہ حرام ہے، حرام. اس کو حرام قرار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لونڈی کی بدکاری کی آمدن ہے وہ حرام ہے. اور فرمایا کہ اچھا اس میں یہ بات ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اگر وہ ناپسند کریں، اگر وہ نہ بدکاری کرنا چاہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ پسند کریں تو پھر کرتے رہو. یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم مجبور کرو گے تو وبال تمہارے اوپر آئے گا، تم گناہگار ٹھہرو گے، معاشرہ تم سے ہوگا، اس سے نہیں. اور اگر تم مجبور نہیں کرتے تو اپنی مرضی سے کرتی ہے تو پھر گناہگار وہ خود ہے، تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی. مالک اگر مومن ہے اور مسلمان ہے تو اسے یہ وبال اپنے ساتھ نہیں لینا چاہیے. تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ جو عبداللہ بن ابی تھا، جو رئیس المنافقین تھا، 6 لونڈیاں تھیں اس کی، اور اس نے باقاعدہ چکلا بنایا ہوا تھا، اور ان کی آمدن جو تھی وصول کرتا تھا. جو رئیس وغیرہ آتے تھے عرب سے ان کی خدمت کرتا ان سے. ان میں سے 2 لونڈیاں مسلمان ہو گئی، اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے شکایت کی کہ ہمیں یہ مجبور کرتا ہے کہ ہم بدکاری کریں اور اتنے پیسے دیں اسے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا. پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، منع کر دیا کہ مالک جو ہیں ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے غلاموں کو یا اپنے لونڈیوں کو بدکاری پہ مجبور کریں یا بدکاری کروائیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ جتنے بھی عرب میں اس طرح کے
کاروبار ہیں چکلے کھلے ہیں یا اس طرح کے اڈے بنے ہیں بدکاری کے زناکاری کے وہ سارے کے سارے بند ہونے چاہیے اس کو بھی بند کر دیا ان ارادنا تحسنا اگر وہ پاکیزگی کی زندگی بسر کرنا چاہیں تو ان کو مجبور نہ کرو لتبتغوا عرض الحیات الدنیا تاکہ تم دنیا کا مال حاصل کرو مطلب یہ دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے ان سے یہ کام بدکاری والے نہ کراؤ ومن یکرہن اور جو کوئی ان کو مجبور کرے گا فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور الرحیم ان کو مجبور کرنے کے بعد ان کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے ان پہ جو جبر کیا گیا تو پھر وہ گناہ سے پاک ہے ان کو اللہ معاف کرے گا لیکن جو مجبور کریں گے وہ پھر گناہ گار ہوں گے اللہ ان کو سزا دے اس طریقے سے شریعت نے جتنے بھی راستے تھے بدکاری کے بے حیائی کے فحاشی کے یہ تین چیزیں جو ہے نا یہ بنیادی حیثیت رکھتی ہیں ایک آنکھوں کی حفاظت شرمگاہ کی حفاظت اور نکاح یہ تین چیزیں جو ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ ان تین چیزوں پہ عمل کرو تو تمہارا معاشرہ جو ہے بے حیائی سے فحاشی سے بدکاری سے زناکاری سے پاک رہے گا نہیں لیکن اگر ان کی حفاظت نہ کی گئی یا ان پہ عمل نہ کیا گیا اس کا پھر نتیجہ وہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے بس یہ نصیحت فرمائی ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ اب ہم نے واضح احکام میں دے دیے آیات نازل کر دی زنا کو حرام قرار دے دیا اسے بچنے کے طریقے بتا دیے اور قومت کا حدود بتا دی اور پھر لیان کے مسئلے بتا دیے آنکھوں کی حفاظت کے اور پھر شرمگاہ کی حفاظت کے نکاح کے ساری باتیں جو ہے اس میں شامل ہیں کہ ہم نے آیتیں نازل کر کے ساری باتیں واضح کر دی تو مثلا من الذین خلوا من قبلکم اور پھر جو تم سے پہلے گزری ہوئی قومیں ہیں جنہوں نے نافرمانی کی جنہوں نے اپنے معاشرے کو پاک اور صاف نہیں کیا بدکاری اور زناکاری والے جو معاشرے تھے انہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ان معاملات میں ان کے جو عبرتناک واقعات ہیں وہ بھی ہم نے بتا دیے اگر تم ایسا نہیں کرو گے تمہارا انجام بھی ویسا ہوگا تمہاری بھی تباہی اور بربادی ہوگی موعظۃ للمتقین اور جو متقی لوگ ہیں پرہیزگار لوگ ہیں نیک لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحتیں کی ہیں متقی لوگوں کو چاہیے کہ وہ نصیحتوں پہ عمل کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل على محمد ما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد ما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان مستقرا ومقاما ہمارے ایک دوست ہیں ان کے عزیز فوت ہو گئے ہیں انہوں نے مغفرت کی درخواست کی ہے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ اللہم اغفر لہ وارحمہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واغفر له ووسع مدخله وادخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار وادخله الجنة وأعذه
عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك على المشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نذر قلوبنا بكل الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.